بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ کرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم سبق نمبر 111 میں کتاب الطلاق میں ہم لعان کو پڑھتے ہیں، باب اللعان، اور لعان کا مفہوم، شرائط اور اقسام پڑھتے ہیں۔ لعان کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ لعان لعنت سے ہے، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ شوہر کبھی اپنی بیوی کے اوپر زنا کی تہمت لگا دیتا ہے اور اس کے پاس گواہ نہیں ہوتے۔ اب اگر کوئی اجنبی لگاتا، گواہ نہ ہوتے، تو اس کے اوپر حد لگتی، حد قذف لگتی، لیکن چونکہ یہ شوہر ہے اور اس کو شک بھی ہے کہ شاید میری بیوی جو ہے وہ بدکار ہے، اور ادھر سے بیوی انکار کر رہی ہے، صراحتاً یہ تہمت لگائے گا یا ضمناً لگائے گا اور صراحتاً کہے گا کہ یہ بچہ جو آپ کے پاس ہے یہ میرا نہیں ہے، یا یہ آپ کے پیٹ میں جو حمل ہے یہ میرا نہیں ہے، تو یہ ضمناً گویا کہ یہ تہمت لگا رہا ہے کہ تو نے بدکاری کی ہے۔ تو اس کے بعد پھر شریعت، چونکہ یہ دونوں میاں بیوی ہیں، اب ان کے درمیان فرقت کرنی ہے، یعنی جدائی کرنی ہے، کیونکہ اس نے تو تہمت لگا دی ہے، اگر کوئی اور ہوتا تو اس پہ حد قذف لگتی۔ تو اس صورت میں شریعت نے ان کو یہ حکم دیا ہے کہ 4 قسمیں مرد کھائے گا اور 4 قسمیں، 4 حقیقت میں وہ گواہی ہے جو قسموں کے ساتھ مؤکد ہوتی ہیں، وہ مرد اور عورت 4 کھائیں گے، اور اس کے بعد وہ قاضی ان کے درمیان فرقت کر دے گا، جدائی کر دے گا، تو یہ جدائی طلاق بائن ہوتی ہے۔ اور اگر شوہر اپنے آپ کو جھٹلا دیتا ہے تو جھٹلا دینے کے بعد پھر اس کے اوپر حد قذف کے کوڑے لگتے ہیں، اور اس کے بعد وہ دوبارہ پھر اپنی بیوی کے ساتھ، یعنی وہ ایک دفعہ پھر وہ نکاح کر سکتا ہے۔ تو یہ کچھ اس کا مفہوم ہے، انشاءاللہ باقی ہم کتاب میں سمجھیں گے۔ خلاصہ باب کر لیتے ہیں کہ اس پورے باب میں ہم کیا پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم اس پورے باب میں رکن اللعان شروطہ و ارکانہ، آج کے سبق میں ہم یہی پڑھیں گے، اور اس کے بعد صفت اللعان، لعان جب شوہر بیوی پر تہمت لگاتا ہے تو لعان کرنا ہوتا ہے، تو لعان کا طریقہ ہم پڑھیں گے، اور جو تیسرے نمبر پر ہم پڑھیں گے حکم اللعان، لعان کا حکم کیا ہے، اور نمبر 4 انتفاء الشروط، بعض لعان کی شرطیں وہ نہیں پائی جاتی تو پھر اس صورت میں لعان کا حکم ہم دیکھیں گے، اور 5ویں نمبر پر ہم بات کریں گے کہ الفرق بین نفی الولد و نفی الحمل، ایک ہوتا ہے بچے کی نفی کرنا پیدا ہونے کے بعد، اور ایک ہوتا ہے پیدا ہونے سے پہلے حمل کی نفی کرنا ضمناً، جس کو ہم لعان کہتے ہیں یا لعان کنائی کہتے ہیں۔ اور 6 نمبر پر ہم بات کریں کہ شرط صحت نفی الولد، بچے کی جو نفی کی صحت ہے، یعنی کب یہ اپنے بچے کے نسب کی نفی کرے گا تو ہم اس کی بات کی تصدیق کریں گے ورنہ نہیں کریں گے، تو اس کے لیے کچھ شرائط ہوں گی۔ لعان کا مفہوم ہم ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ لغت میں لعان بمعنی ابعاد کے ہے، دور کرنا، رحمت سے دور کرنا، دھتکارنا، اور اصطلاح میں شہادات مؤکدات بالایمان، حناف کے نزدیک ہے کہ یہ 4 گواہیاں ہوتی ہیں، گواہی دینی ہوتی ہیں اپنے بارے میں، کیونکہ اس میں ہے نا قرآن مجید میں فشہادت احدہم یعنی الا انفسہم، کہ ان کے اوپر اور کوئی بھی گواہ نہیں ہے، شہداء الا انفسہم، کہ صرف ان کے اپنے نفس ان کے اوپر گواہ ہیں۔ یہ گواہی ہوتی ہے مؤکدات بالایمان، جو قسموں کے ساتھ مضبوط کی جاتی ہے، مقرونۃ باللعن، جو لعنت کے قائم مقام ہوتے ہیں، یعنی مرد کی طرف سے وہ اپنے اوپر وہ لعنت کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام ہی لعان رکھ دیا، کیونکہ پہلے مرد قسمیں کھاتا ہے تو اس میں شروع میں وہ اپنے اوپر لعنت کرتا ہے کہ میں جھوٹا ہوا تو میرے اوپر لعنت ہے، اس لیے اس کا نام لعان رکھ دیا۔ اور عورت کے حق میں یہ غضب کے قائم مقام ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنے اوپر غضب کی قسم کھاتی ہے کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو میرے اوپر غضب ہو۔ اور قائم مقام حد قذف کے ہوتا ہے، یعنی تہمت کی جو حد ہوتی ہے مرد کے حق میں، اگر مرد ثابت نہ کر سکا تو اس کو حد لگنی چاہیے تھی، لیکن یہاں پر اس کے قائم مقام یہ لعان ہے۔ اور حد زنا فی حقہا، اور عورت کے حق میں یہ حد زنا کے قائم مقام ہے کہ اس کے اوپر تہمت لگی، اگر وہ محسنہ نہ ہو
تو پھر اس کو ہاں زنا لگنی چاہیے، زنا کی حد لگنی چاہیے تھی، لیکن اب اس کو اس کے قائم مقام پر یہ 4 قسمیں ہو جاتی ہیں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک یہ 4 قسمیں ہوتی ہیں جو مؤکدات ہوتی ہیں گواہی کے ساتھ، لیکن احناف کے نزدیک یہ 4 گواہیاں ہیں جو مؤکدات ہیں بالایمان، یعنی قسموں کے ساتھ ان کو مضبوط کیا جاتا ہے۔ رکن ہے جی شہادات و مؤکدات بالایمان، کیونکہ اس میں قسمیں ہی کھائی جاتی ہیں اور گواہی دی جاتی ہے اپنے بارے میں، تو اس لیے یہ اس کا رکن ہے۔ شرائط یہ ہیں کہ لعان کا اہل وہ شخص ہے جو شہادت کا اہل ہو، اور امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک وہ شخص ہے جو جمین یعنی قسم کھانے کا اہل ہو، اور عورت محسنہ ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ عورت لعان کا مطالبہ جا کر قاضی کے سامنے کرے، تب جا کر لعان ہوگا، ورنہ گھر میں بیٹھے بیٹھے لعان نہیں ہوگا۔ سبب لعان کا یہ ہے کہ مرد کا اپنی بیوی پر تہمت لگانا زنا کی، اور حکم یہ ہو جائے گا کہ لعان کے فوری طور پر فوری بعد وطی اور استمتاع کا حرام ہو جانا۔ آیات اگر آپ دیکھیں تو وہ یہ ہیں سورہ نور کے اندر کہ والذین یرمون ازواجہم لم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ، 4 قسمیں ان میں سے ہر ایک کھائے گا، اور اس میں سے مرد کھائے گا کہ انہ لمن الصادقین، کہ وہ سچا ہے، 4 مرتبہ وہ یہی قسم کھائے گا، اور 5ویں مرتبہ کہے گا ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اگر وہ جھوٹا تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور عورت بھی اپنے آپ سے یعنی اس تہمت کو دور کرنے کے لیے 4 قسمیں کھائے گی، اور اس میں سے وہ یہی کہے گی چاروں کے کہ یہ جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے گی کہ اللہ کا غضب ہو میرے اوپر کہ اگر یہ میرا جو شوہر ہے یہ سچوں میں سے ہے تو یہ سورہ نور کے اندر ہیں، اور 9 ہجرت کے 9ویں سال یہ شعبان کے مہینے میں یہ لعان کا حکم نازل ہوا۔ تفسیر میں 2 واقعات ملتے ہیں ان آیتوں کی شان نزول سے متعلق، ایک ہلال بن امیہ اور دوسرے عاصم بن عدی، اور ان سے متعلق یہ واقعات ملتے ہیں کہ انہوں نے دیکھ لیا تھا، خاص طور پہ ہلال بن امیہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ کسی مرد کو دیکھ لیا تھا، تو وہاں پر پہلے مشہور یہ تھا کہ جو بندہ کسی پہ تہمت لگائے گا تو وہ اگر ثابت کر سکا تو ٹھیک ہے، نہیں کر سکا تو پھر اس کو کوڑے لگیں گے، 80 کوڑے لگیں گے حد قذف کے۔ تو اب وہاں پر بھی یہ مشہور تھا، اور اس سے پہلے والی جو آیتیں ہیں وہ بھی اسی سے متعلق ہیں، کہ اگر والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ۔ تو اب یہ مشہور ہو گیا کہ اب ہلال بن امیہ کو بھی کوڑے لگیں گے، لیکن انہوں نے یہی فرمایا کہ اللہ کے اوپر مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کوئی فیصلہ فرمائیں گے۔ اور حضرت سعد بن عبادہ جو اس وقت انصار کے سردار تھے، تو انہوں نے باقاعدہ یہ فرما دیا کہ اللہ کے رسول، کیا کوئی شخص اگر ہماری بیوی کے اوپر چڑھا ہوا ہے تو کیا ہم اس وقت گواہوں کو ڈھونڈتے پھریں گے کہ تم آ کر دیکھو، یہی ہے کہ ہم اس کو وہاں سے بگائیں گے یا اس کا کچھ کرا کما کریں گے، تو یہ چیز تو ہمارے اوپر کافی بھاری ہے۔ تو یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ناگوار بھی گزری، لیکن اس کے باوجود حضرت سعد بن عبادہ نے فرمایا کہ نہیں، میں اپنی غیرت کی طور پر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کوئی بندہ ایسے گوارا ہی نہیں کر سکتا کہ وہ 4 گاؤں کو لا کر کھڑا کرے کہ تم دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس لیے معاملہ بڑا سنگین ہو گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیات نازل کی، کیونکہ شوہر اور بیوی کے درمیان ہی صرف لعان ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے درمیان نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے کہ کسی اجنبی پر کوئی بندہ تہمت لگائے گا تو فوراً اس کو ثابت کرنا ہوگا، نہیں کرے گا تو پھر حد قذف اس کے اوپر لگے گی۔ اب میاں بیوی کے معاملے میں اگر ہم حد قذف کی طرف جائیں تو وہ شوہر جس نے اپنی بیوی کے ساتھ اگر خدا نخواستہ کسی کو دیکھا ہے لیکن ثابت نہیں کر سکا گواہوں سے، تو اس کو حد قذف بھی لگ جائے گی، اور ساری زندگی وہ کڑن کا اور اندر ہی اندر سے بے سکونی کا شکار ہوگا کہ اب میں نے اپنی بیوی کے ساتھ تو دیکھا بھی ہے، اس کے باوجود وہ شریعت نے میرے اوپر یہ حکم لاگو کر دیا ہے، اس کے باوجود اس بیوی کو مجھ سے جدا نہیں کروایا، تو یہ تو بہت بڑی بات ہوتی۔ تو اس لیے شریعت نے کہا کہ نہیں، لعان یہاں پر یہ اس شوہر کی اس کڑن کو دور کرنے کے لیے رکھا گیا ہے، اور قسمیں کھائیں، اگر وہ سچے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑنی ہوگی، اگر وہ جھوٹے ہیں، ان میں سے کوئی ایک جھوٹا ہونا تو یقینی ہے، تو آخرت میں اس کا عذاب پھر ڈبل ہو جائے گا۔ باب اللعان، سب سے پہلے لعان کے ارکان، شرائط اور اقسام کا ذکر ہوگا۔ امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا قذف الرجل امرأته بالزنا هما من اهل الشهادة والمرأة ممن يحد قاذفها او نفى نسب ولدها وطالبته بموجب القذف فعليه اللعان۔ کسی شخص نے اپنی بیوی کے اوپر زنا کی تہمت لگائی اس حال میں کہ
وہ دونوں اہل شہادت میں سے ہیں، یعنی گواہی دینے کے قابل ہیں۔ عورت بھی ایسی ہے کہ اس کی تہمت لگانے والے کو حد لگائی جا سکتی ہے، یعنی عورت محصنہ ہے یا مرد نے اس کے بچے کے نسب کی نفی کر دی ہے اور عورت اس تہمت کے حکم کا مطالبہ بھی کر رہی ہے، اس صورت کے اندر شوہر کے اوپر لعان ہے۔ اس پورے جملے کے اندر دیکھیں، ایک تو لعان کی 2 قسموں کا ذکر ہو گیا۔ نمبر 1، اذا قذف الرجل امرأته بالزنا، یعنی لعان صریحی، صراحتاً زنا کی تہمت لگا دے۔ اور دوسری قسم والمرء او نفا نسب ولدها، بچے کے نسب کی نفی کر دے کہ یہ بچہ آپ کے پاس جو ہے یہ میرا نہیں ہے۔ تو یہ ہو گیا لعان کنائی، 2 قسموں کی طرف اشارہ ہو گیا۔ ساتھ ہی 3 شرائط کی طرف بھی اشارہ کر دیا۔ وہما من اہل الشہادتی، نمبر 1 کہ دونوں میاں بیوی یہ مشترک ہے دونوں کے درمیان کہ وہ اہل شہادت میں سے ہو، کیونکہ جو لعان کا رکن ہے وہ گواہیاں ہی ہیں، تو گواہیاں وہی دے سکتا ہے، چاہے اپنے بارے میں دے یا کسی اور کے بارے میں، جو گواہی کا اہل ہو، اس کو پہلے کوئی حد قذف وغیرہ نہ لگی ہوئی ہو اور وہ فاسق وغیرہ نہ ہو۔ اور دوسری شرط کہ عورت کے ساتھ خاص ہے کہ عورت محصنہ ہو، یعنی عفیف ہو، زنا سے پاک دامن ہو، اور اس کے اوپر ابھی محصنہ کی شرائط بھی آئیں گی۔ 5 شرائط ہیں محصنہ کی کہ عاقلہ ہو، بالغہ ہو، مسلمان ہو، آزاد ہو، اور 5ویں شرط یہ ہے کہ وہ زنا سے بالکل عفیف اور پاک دامن ہو۔ تو ایسی عورت ہو جس کے تہمت لگانے والے کے اوپر پھر حد لگائی جاتی ہے، تو عورت محصنہ ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ عورت قذف کے حد قذف کا مطالبہ کرے کہ میرے شوہر نے میرے اوپر تہمت لگائی ہے، ثابت نہیں کر سکا، اس کے اوپر حد قذف لگائی جائے۔ تو یہ 3 شرائط کا ذکر بھی یہاں پر ہو گیا، اور آخر میں حکم بھی ذکر کر دیا کہ فعلیہ اللعان، اس صورت میں شوہر پر بھی لعان ہے، اور اگلے متن کے اندر فرمائیں گے کہ عورت پر بھی لعان ہے۔ یہ متن ہے۔ اب اس میں اس متن کی ہر چیز کو ثابت کرنے کے لیے نیچے شرح کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ثابت کریں گے کہ ان دونوں کے لیے یہ جو پہلی شرط ہے اہل شہادت میں سے ہونا، اب لعان کریں گے، یعنی مرد اور عورت، جس مرد نے اپنی بیوی پر تہمت لگائی ہے، ان دونوں میں سے ہر ایک کا اہل شہادت میں سے ہونا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان اللعان عندنا شہادت مؤکدہ، یہ رکن ذکر کیا جا رہا ہے لعان کا۔ ہمارے نزدیک یعنی احناف کے نزدیک لعان جو ہے وہ گواہیاں ہیں مؤکدات تم بالایمان، قسموں کے ساتھ جن کو مضبوط کیا جاتا ہے، تاکید لائی جاتی ہے۔ مقرونۃ باللعن، یہ صفت ہیں۔ صفت اول یہ ہوگی کہ قسموں کے ساتھ وہ مؤکد ہوتی ہیں، اور دوسرا یہ کہ لعنت کے ساتھ وہ ملی ہوتی ہیں۔ یہ مرد کے حق میں، کیونکہ مرد اپنے اوپر لعنت کر رہا ہوتا ہے جھوٹا ہونے کی حیثیت سے، اور عورت کے حق میں یہ غضب کے ساتھ ملی ہوتی ہیں کہ وہ اپنے اوپر غضب کی قسم کھا رہی ہوتی ہے۔ قائمۃ مقام حد الزنا، یہ تیسری صفت آگی کہ حد القذف فی حقہ و مقام حد الزنا فی حقہا، کہ مرد کے حق میں یہ حد قذف کے قائم مقام ہوتی ہیں، چونکہ اگر کوئی اور اجنبی ہوتا تو اس کو حد قذف لگتی۔ یہاں پہ مرد کی سنگینی اور اس کی چونکہ دل کا معاملہ ہے کہ آئندہ کے لیے وہ پریشان ہوگا اگر اس نے کسی عورت کو کہ اپنی بیوی کے ساتھ کسی مرد کو دیکھا ہے، تو وہ پھر پریشان ہوگا کہ اس کو حد قذف بھی لگی اور پھر بھی اس کی بیوی ہے، حالانکہ اس نے خود دیکھا ہے مرد کو۔ تو اس لیے اس کو کہا گیا کہ آپ لعان ہی کرو اور تمہارے درمیان جدائی کر دیتے ہیں۔ تو یہ حد قذف کے قائم مقام ہے۔ عورت کے حق میں یہ حد زنا کے قائم مقام ہے، کیونکہ اگر یہ ثابت ہو جاتی تو اس کو زنا کی حد لگتی، ثابت نہیں ہوتی، لہٰذا پتہ ہمیں نہیں ہے کہ یہ عورت سچی ہے یا مرد سچا ہے، تو لہٰذا اس کے حق میں یہ زنا کے قائم مقام ہو جائیں گی۔ تو یہ 4 گواہیاں ہیں، قسموں کے ساتھ مضبوط ہیں، لعنت یا غضب کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، اور حد قذف کے قائم مقام ہے یا حد زنا کے قائم مقام ہے۔ تو جب گواہیاں ہیں تو پھر گواہی جب یہ آپس میں اپنے دیں گے تو فرماتے ہیں کہ پھر یہ ان کا اہل شہادت میں ہونا ضروری ہے۔ آگے اسی بات کو ثابت کرتے ہیں کہ یہ شہادات و مؤکدات آپ نے کہا ہے، فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ، ان کے کوئی اور گواہ نہ ہوں الا انفسهم، مگر صرف ان کی اپنی جانیں ان کے اوپر گواہ ہوں۔ تو یہاں پہ دیکھیں انفس کو شہداء کہا گیا کیونکہ مستثنا منہ کی جنس سے ہے، تو لہٰذا گویا کہ یہ شہداء سے مراد یہی ان کے نفس ہیں۔ استثناء انما یکون من الجنس، کیونکہ استثناء جو ہوتا ہے وہ جنس سے ہی ہوتا ہے، گویا کہ یہ نفس یہ شہداء ہی ہیں۔
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فشہادت احدہم، ان میں سے ہر ایک کی گواہی اربع شہادات باللہ، 4 گواہیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، قسم کھانی ہے، ساتھ اللہ تعالیٰ کا نام لینا، یعنی قسموں کے ساتھ ان کو مضبوط کرنا ہے۔ تو یہاں سے بھی پتہ چلا کہ یہ 4 گواہیاں ہوتی ہیں۔ نص علی الشہادۃ والیمین، یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اصرار فرمائی ہے گواہی کے اوپر اور قسم کے اوپر ساتھ باللہ۔ فقلنا، ہم یہ کہتے ہیں کہ الرکن هو الشہادۃ المؤکدۃ بالیمین، جو لعان کا رکن ہے وہ گواہی ہے جو قسم کے ساتھ مؤکد کی جاتی ہے۔ ثم قرن الرکن فی جانبہ باللام، پھر اس رکن کو، یعنی اس رکن شہادت مؤکدہ کو، مؤکد بالیمین کو مرد کے حق میں لعنت کے ساتھ ملایا ہوا ہے، کانا کاذبا، کیونکہ اس میں ہے نا والخامسۃ علیہ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اگر وہ جھوٹا ہو لعنت کے ساتھ ملایا ہے، اور وہ قائم مقام حد القذف، اور یہ حد قذف کے قائم مقام ہے، اور وہ فی جانبہ بالغضب، اور عورت کی طرف سے اس کو غضب کے ساتھ ملایا ہوا ہے کہ والخامسۃ ان غضب اللہ علیہ ان کان من الصادقین، تو وہ قائم مقام حد الزنا، اور یہ جو غضب ہے اور یہ 4 قسمیں، تو یہ زنا کے جو حد ہے اس کے قائم مقام ہے عورت کے حق میں۔ تو یہ ساری بات تمہید باندھی ہے، اور بتانا یہ مقصود ہے کہ اذا ثبت ھذا، یہ ساری بات ثابت ہوگی کہ یہ 4 جو گواہیاں دیں گے اپنے بارے میں قسموں کے ساتھ مضبوط ہیں اور حد قذف اور حد زنا کے قائم مقام ہیں، تو یہ ساری بات ثابت ہو گئی ہے دلائل سے، تو نقول، ہم کہتے ہیں کہ لابد ان یکون من اہل شہادتی، میاں بیوی کا اہل شہادت میں سے ہونا ضروری ہے، کیونکہ لأن رکن فیہ شہادہ، کیونکہ لعان کے اندر جو رکن ہے اسی کے اندر وہ لعان ہے ہی، رکن ہی اس کا گواہی ہے۔ ولابد ان تکون ہی مما یحد قاذفها۔ اب جو دوسری شرط تھی، پہلی شرط کا اس بات ہو گیا، اب دوسری شرط کی طرف جاتے ہیں کہ جس میں ہم نے یہ کہا کہ عورت ایسی ہو کہ وہ محسنہ ہو، اس میں 5 شرائط پائی جاتی ہوں تاکہ اس کے تہمت لگانے والے کے اوپر حد لگائی جا سکے، کیونکہ لأنہ قائم فی حقہ مقام حد القذف، کیونکہ یہ جو لعان ہے یہ شوہر کے حق میں حد قذف کے قائم مقام ہے، تو فلا بد من احسانها، تو حد قذف شوہر کو اسی وقت لگتی ہے نا اگر یہ اجنبی ہوتا، کہ جب وہ محسنہ عورت، عفیفہ عورت کے اوپر تہمت لگاتا، تو لہذا اس کے لیے پھر عورت کا عفیفہ ہونا اور محسنہ ہونا ضروری ہے۔ ویجب بنفی الولد، اچھا آگے جو متن کے اندر او نفا نسب ولد، یا اب اس کا نمبر آ گیا اس کو ثابت کرنے کا، تو اس فرماتے ہیں کہ بچے کے نسب کی نفی سے بھی لعان ثابت ہو جاتا ہے، جس کو لعان کنائی کہتے ہیں۔ لأنہ لما نفا ولدہا، جب اس نے اس عورت کے بچے کی نفی کر دی، سارا قاذفا لہا ظاہراً، کیونکہ ظاہراً تو وہ اس پہ تہمت لگانے والا ہی ہو گیا نا۔ ولا یعتبر احتمال ان یکون الولد من غیرہ بالوطی من شبہۃ، فرماتے اس ایک احتمال کا اعتبار نہیں کیا جائے گا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ کسی اور سے ہو، شوہر کے علاوہ کسی اور سے وطی بشبہ کی وجہ سے ہو، اور یہ شوہر یہ کہنا چاہتا ہو کہ میری بیوی کے ساتھ فلاں نے وطی بشبہ کی ہے، اس کی وجہ سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے، تو یہ اس سے وہ پھر گوئے کہ عورت پر تہمت نہیں لگا رہا بلکہ عورت کو عاجز کہہ رہا ہے کہ اس کو پتہ نہیں تھا بیچارے کو، یا میری بیوی کو پتہ نہیں تھا، تو تہمت، کہ یہ ایک احتمال کے درجے میں بات ہے، اس کے اعتبار نہیں کریں گے۔ ظاہراً یہ یہی کہنا چاہتا ہے کہ میری بیوی جو ہے یہ بدکار ہے اور اس نے زنا کیا ہے، اور جس کے بدلے میں یہ بچہ ہے، یہ لہٰذا یہ بچہ میرا نہیں۔ کما اذا نفا اجنبی نسبہ عن ابیہ المعروف، جیسے کہ کوئی اجنبی آدمی بچے کے نسب کی نفی کرے، حالانکہ اس کا باپ مشہور ہے، سب کو پتہ ہے کہ یہ اس کا بچے کا باپ ہے، اور کوئی اجنبی آدمی آ کر کہتا ہے کہ یہ بچہ اس باپ کا نہیں، اس کی بات کا اعتبار نہیں ہوتا نا، کیونکہ مرد خود موجود ہے، فراش قوی ہے، تو لہٰذا اس کی بات کا اعتبار نہیں ہے، تو یہاں پر بھی اس بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، لہٰذا ظاہراً اس کو ہم تہمت پر ہی محمول کریں گے، اور اس کی وجہ سے پھر شوہر کو لعان کرنا پڑے گا۔ لہٰذا یعنی یہ جو ہم نے بات کی کہ اس احتمال کا اعتبار یہاں پہ نہیں کیا جائے گا، اور بظاہر یہ بچے کے نسب کی نفی یہ تہمت ہی ہے، یہ اس وجہ سے کہ لأن الأصل فی النسب الفراش الصحیح، فرماتے ہیں کہ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو نسب کے اندر اصل یہ ہے کہ فراش صحیح ہو، فراش صحیح یعنی بیوی ہو، تو بیوی جو فراش ہوتا ہے یہ فراش صحیح ہوتا ہے، تو یہ فراش صحیح نسب کے اندر ہوتا ہے، اگر یہ ہو گیا تو اس کے مقابلے میں کوئی عارض آ جائے، ایسا فراش جو فراش ضعیف ہو، یا کوئی عارض ہو جو فراش فاسد ہوتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس کا اعتبار ہم نہیں کریں گے، وہ ایک عارض ہے،
تو فرماتے ہیں کہ والفاسد ملحق به، اور فاسد جو ہوتا ہے وہ صحیح فراش کے ساتھ ملحق ہوتا ہے، اور یہ جو ملحق ہوتا ہے یہ عارض ہوتا ہے، اور اصل یہ ہے کہ فراش صحیح ہو، اور عارض جو ہوتا ہے اس کا اعتبار نہیں ہوتا۔ فنفیہ عن الفراش الصحیح قذف، اور فراش صحیح کی سے نفی کرنا، نسب کی نفی جو اگر شور کرتا ہے تو فراش صحیح سے جو نسب کی نفی کرنا ہے یہ پھر تہمت ہوتی ہے۔ تہمت ہوتی ہے تو اس تہمت کو ثابت کرنے کے لیے شوہر کو لعان کرنا پڑے گا، تاکہ یہ جو فاسد فراش جس کی اس نے تہمت لگائی ہے عورت پر یہ کھل کر سامنے آ جائے اور قطعی طور پر اس کا علم ہو جائے، اس لیے پھر فرماتے ہیں کہ اس کا لعان کرنا پڑے گا۔ وَيُشْتَرَطُ طَلَبُهَا، اور فرماتے ہیں کہ عورت کا مطالبہ کرنے کی بات متن کے آخر میں آئی ہے کہ یہ تیسری شرط ہے کہ عورت لعان کا مطالبہ بھی کرے، لعان ہوگا ورنہ نہیں ہوگا، لِأَنَّهُ حَقُّهَا، کیونکہ لعان تو اس عورت کا حق ہے کیونکہ اس کے اوپر تہمت لگی ہے نا، فَلَا بُدَّ مِن طَلَبِهَا، اس کا طلب کرنا ضروری ہے، کسائر الحقوق، جس طریقے سے بقیہ حقوق ہوں تو وہ ان کا طلب کرنا اس صاحب حق کے اوپر لازم ہوتا ہے۔ تو یہاں تک یہ بات مکمل ہو چکی ہے جس میں شرائط، ارکان اور حکم یہ سب ذکر ہو چکے ہیں، بلکہ حکم کچھ اجمالی طور پر ذکر ہوئے، انشاءاللہ تفصیلی ذکر اس کا بعد میں بھی آئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔